بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما بھی ہے اور مالک شرق و غرب بھی۔ درود و سلام ہے شان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل کہتے ہیں مجھے، اور آپ موجود ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر۔ اندھیر نگری چوپٹ راج گجرات کا پاسپورٹ دفتر جو سونے کی چڑیا بنا ہے ہر دور میں، لیکن اب کی بار یہاں جو کھیل کھیلا گیا لوٹ مار کا، کرپشن کا اور لوگوں کی جیبوں پر ڈاکے ڈالنے کا، اس نے ایک نئی شرمناک داستان رقم کر دی ہے۔ اور آج اپنی اس ویڈیو میں خبر آپ کو یہ دینے جا رہا ہوں کہ اس کرپشن کی داستانیں بالآخر پہنچیں اسلام آباد میں، اور ڈی جی پاسپورٹس اور امیگریشن نے فوری طور پر ایک چھاپہ مار ٹیم تشکیل دی جس نے خفیہ طور پر سرپرائز وزٹ کیا اور یہاں آ کر کھلی کرپشن کی، غضب کرپشن کی عجب داستان کو اپنی آنکھوں سے نہ صرف دیکھا، کیمرے میں ریکارڈ کیا، اور پھر پورے کا پورا عملہ جو ہے یہاں سے اس کو معطل بھی کیا گیا ہے اور تبدیل بھی کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے گجرات کے پاسپورٹ دفتر کی کرپشن کی کھلی داستان۔ ناظرین، گجرات میں پاسپورٹ دفتر جو ہر دور میں ہی یہاں جو بھی اہلکار، جو بھی افسر تعینات ہوتا ہے، اس کے لیے یہ تعیناتی انتہائی پرکشش ہوا کرتی ہے، اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ گجرات کی یہ جو سیٹ ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر یا ڈپٹی ڈائریکٹر کی، یہ بہت زیادہ تگڑی سفارش سے یا پھر سکہ رائج الوقت دینے سے یہ سیٹ ملا کرتی ہے۔ اور گجرات چونکہ گجرات ضلع ہے، اس کے ہزاروں باسی پوری دنیا میں اوورسیز کی صورت میں مقیم ہیں، اور ہر دور میں یہاں کبھی بھی پاسپورٹ کا بنوانے والوں کا، سائلین کا رش کم نہیں ہوا، کیونکہ لوگ اپنے بچوں کو بلواتے ہیں، فیملیز جاتی ہیں، اور ویسے بھی گجرات کے نوجوانوں کا ایک ہی خواب ہوتا ہے کہ ہم نے کسی طریقے سے باہر جانا ہے۔ اب کیا ہوا کہ گجرات میں کچھ روز قبل ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹ، ان کو جب شکایات پہنچی، انہوں نے سینئر آفیسر پر مشتمل ایک چھاپہ مار ٹیم تشکیل دی جو فوری طور پر اسلام آباد سے نکلی، رخ کیا گجرات کا۔ گجرات کے پاسپورٹ دفتر میں انہوں نے آ کر خود سائل بن کر سارا پروسیس اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ قدم قدم پر لوٹ مار، ٹوکن لگوانے کے پیسے الگ، پاسپورٹ بنوانے کے پیسے الگ، پاسپورٹ میں اگر کوئی ترمیم کروانی ہے اس کا ریٹ الگ، اور اگر آپ نے کوئی من مرضی کی جو آپ چاہتے ہیں پاسپورٹ میں تبدیلی، رد و بدل، اس کے حصول کی فیس الگ۔ یعنی پاسپورٹ دفتر نہ ہوا، باٹا سروس کی دکان ہو گئی جس پر ہر خدمت کا ٹیگ لگا رکھا گیا تھا۔ اور ناظرین، خوش ربا داستان کرپشن کی سامنے آنے پر ڈی جی امیگریشن نے فوری طور پر گجرات پاسپورٹ دفتر کے اے ڈی اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہیں سعید عباس، ان کو معطل کر کے ان کے خلاف انکوائری مقرر کر دی ہے، اور 8 رکنی جو عملہ تھا، جو ڈیٹا انٹری آپریٹر ہیں اور دیگر سروسز دینے والے ہیں، ان کو فوری طور پر یہاں سے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور جو یہاں پر تعینات تھے پولیس کے اہلکار، وہ بھی اس کرپشن میں سونے کی نمک کی کان میں وہ بھی نمک ہو چکے تھے، لتھڑے ہوئے تھے۔ گیٹ سے سائل کے انٹر ہونے تک، اس کو قطار میں بٹھانے تک، ٹوکن لگوانے تک، سارا مکمکا وہ بھی کرتے تھے۔ ان 5 پولیس والوں کو فوری طور پر رپورٹ کی گئی پولیس کو، ان کو ہٹایا گیا یہاں پر۔ اور ناظرین، سفارش جو کی ہے چھاپہ مار ٹیم نے کہ ان 5 پولیس والوں کو کبھی بھی کسی ایسے دفتر میں نہ بھیجا جائے جہاں عوامی خدمات مہیا کی جاتی ہیں، اور یہاں جو پرائیویٹ کمپنی کے، سیکورٹی کمپنی کے گارڈز تھے ان کو بھی ہٹایا گیا ہے، اور ان کے بارے میں بھی سفارش یہ کی گئی ہے کہ ان کو قطعاً دوبارہ کسی ایسے دفتر میں ڈیوٹی نہ سونپی جائے۔ ناظرین، یہ کھیل کیا کھیلا جاتا تھا کہ الگ صبح لوگ دور دراز سے، پورے ضلع سے پاسپورٹ کے حصول کے لیے گجرات دفتر آتے، جی ٹی روڈ پر واقع اس دفتر میں، اور ایک لمبی قطار لگ جاتی گیٹ پر، اور یہ گیٹ کھلنے کے منتظر رہتے مرد و خواتین، بوڑھے بچے، اور خدا کر کے
9 बजे जब इस गेट को खोला जाता तो एक अजीब आलम होता, जैसे पाक पतन में बहिश्ती दरवाजे में भगदड़ मचती है। और फिर अंदर जो खुश नसीब पहुंच जाते वो जाकर हाल में, वेटिंग हाल में कुर्सियों पर बैठ जाते। अब अगला मरहला आता टोकन के हसूल का। अब उसके लिए भी पासपोर्ट बनवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट, शनाख्ती कार्ड की कापी, बैंक चालान की फीस, उस पर एक नुमाइंदा है साहब का, वो दस्तखत करता तो फिर जाकर आपको टोकन की खिड़की से टोकन मिलता। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे सईद अब्बास, इन्होंने अपने सहूलतकार रखे हुए थे 2। एक मुबैना तौर पर बताया गया है जी कि साहब बहादुर का साला था और एक इनका ड्राइवर था। अब साला जो था वो पैसे वसूल करता था और जो ड्राइवर था वो दस्तखत करता था कागजात की फोटोकॉपी पर, जिस दस्तखत को देखकर इनको टोकन जारी किया जाता था साइलिन को। आप अंदाजा करें कि ये कैसा गंद है, कैसी करप्शन है और कैसी दीदा दलेरी है असिस्टेंट डायरेक्टर की, जो उन्होंने गुजरात में लूट मार का बाजार गर्म कर रखा था कि उनका साला, जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं इस दफ्तर में बैठने की, और उनका ड्राइवर, जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, वो इस दफ्तर का अहलकार नहीं, मुलाजिम नहीं, वो साइन करता है, दस्तखत करता है। आइए मैं आपको एडी साहब के रेट बता दूं कि वो रेट क्या उन्होंने मुकर्रर कर रखे थे। जी नाज़रीन, अगर आपको कोई तरमीम दरकार नहीं, आपके पासपोर्ट की दरखास्त पर कोई एतराज़ नहीं, कोई मसला नहीं, आपने सिर्फ पासपोर्ट सादा बनवाना है, तो उसके लिए पहले जो एजेंट हजरात थे, उनके ज़रिए से जो लोग आते थे, उनको ज़रा प्रोटोकॉल मिल जाता था। 500 रुपया फ़ीस थी उनकी, लेकिन अब इन एडी साहब ने आकर उस फीस को बढ़ाकर 1000 रुपया कर दिया। अगर आपके नाम के साथ खान लगता है, एक तो जी पठान है ना जी, जिनका कबीला है, पश्तून है, खान है, उसको छोड़ दें आप। आम हमारे पंजाब में भी रिवाज है कि लोग अक्सर जो है अपने बच्चों के नाम के साथ लफ्ज़ खान लगा देते हैं, भले उनकी कौम जो है वो जाट, गुजर, मलक, अवान, राजपूत जो भी हो, खान, असलम खान। अब ये लफ्ज़ खान पर एडी साहब एतराज़ लगा देते कि जी आप मुझे सबूत ला के दें, आप मुझे कोई ऐसी दस्तावेज़ मुहैया करें जिससे साबित हो कि आप पठान नहीं। अब लोग कहाँ से सबूत इकट्ठे करें? अब इसके लिए रेट रखा गया था जी 2000 रुपया, यानी आपके लफ्ज़, नाम के साथ लफ्ज़ खान जुड़ा है, इस एतराज़ को दूर करना है, 2000 रुपया दें साहब बहादुर को नजराना, एतराज़ दूर हो गया। अब आपके पासपोर्ट में नाम मोहम्मद के स्पेलिंग आपने दुरुस्त कराने MOMU से, तो उसके लिए जी रेट है आपका 3000 रुपया, वगरना आप पर एतराज़ लग गया। आगे चलें जी। अमूमन ये होता है कि लोग बाहर होते हैं, उनके घर बच्चे होते हैं। अब जो छोटा बच्चा है जिसका पासपोर्ट अप्लाई करना है, शर्त ये होती है, कानून कायदा कहता है वालिद या वालदा दोनों में से एक का साथ आना ज़रूरी होता है, शीर खार बच्चों का या जो बच्चे बालिग नहीं होते हैं। लेकिन ये साहब कहते थे जी वालिद को भी लेके आए, नहीं बनाऊंगा पासपोर्ट, वालिद वालदा दोनों का होना ज़रूरी है। अगर आप नहीं ला सकते तो 2000 रुपया दे दें, वालिद की जगह मैं खुद, अल्लाह माफ़ करे। और उसके बाद तरमीम आपने करवानी है जी कि कोई आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई पासपोर्ट में आपने तरमीम करानी है, कोई रद्दो बदल है तारीख पैदाइश का या कोई और, उसका रेट है 2000 रुपया। और नाज़रीन ये तो मैं आपको जो उनकी खिदमात के निर्ख थे, दाम थे, वो मुतारिफ़ करवाए हैं, बताए हैं। इसके अलावा सैकड़ों केसेस ऐसे हैं मेरे पास कि कोई साइल गया पासपोर्ट बनवाने, सब कुछ ठीक ठाक है, हाँ ही एक नुक्ते का एतराज़ जड़ दिया एडी साहब ने पैसे लेने के लिए। और मेरी इतलात ये है जी कि वो रोज़ाना अपने अमले में, बंदर बांट थी ना जी, सारे मिले हुए थे, पुलिस वाले, बाहर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड, अंदर बैठा अमला, उनका साला, ड्राइवर, खुद एडी साहब, ये सारे मिली भगत से रोज़ाना लोगों को लूटते थे। अब वो साहब बहादुर जब शाम को उठ के घर जाते थे तो वो बांट के भी जाते थे सारा कुछ, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक रोज़ाना सिक्का रायजुल वक्त साफ़ी जो रिश्वत उनकी जेब में जाती थी वो 2.5 से 3 लाख रुपया रोज़ाना लेकर जाते थे। यानी वो शख्स महीने का 1 करोड़ रुपया तकरीबन अपने घर ले जाता है और उसकी तैनाती 8 माह से वो यहाँ तैनात है। अब तक वो करोड़ों में खेल रहा है और इससे पहले भी वो यहाँ पर तैनात रह के गए। नाज़रीन अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये करप्शन, ये लूट मार तो कब से जारी है, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया,
کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا, لوگ برداشت کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بار بار پھیرے لگانے سے بہتر ہے ان کو 2,000 روپیہ 3,000 روپیہ اور جان چھڑاؤ اپنی. باہر کوئی 100 کے قریب ایجنٹ بیٹھا ہے. کتنی بڑی انڈسٹری ہے پاسپورٹ دفتر. 100 ایجنٹ باہر بیٹھا ہوا ہے پھٹے لگا کر, وہ بھی روزانہ ہزاروں روپے کی دہاڑی لگا کر گھر آتے ہیں. اب ہوا کیا کہ نون لیگ کے سابق ایم پی اے گجرات شہر سے حاجی عمران ظفر, میری اطلاع یہ ہے وہ کسی کام سے آئے پاسپورٹ دفتر. صاحب بہادر پتہ لا جی چھت پر جا کر وہ دھوپ کو انجوائے کر رہے. 2 گھنٹے بیٹھے ہیں حاجی صاحب. پھر انہوں نے اس کو بلوایا اور نیچے نہیں آئے, اور پھر انہوں نے اپنا کام کروایا, واپس گئے. پھر انہوں نے اس کو بلوایا اپنے پاس کہ میرے پاس آؤ ذرا میں تمہاری طبیعت صاف کروں. اس نے پھر اپنے 2 کاریں خاص بھیج دیے معافی تلافی ہو جائے. لیکن حاجی عمران ظفر صاحب نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے رابطہ کر کے ٹھیک ٹھاک شکایت لگائی, اور اس شکایت پر ڈی جی پاسپورٹ اور امیگریشن نے فوری طور پر ایک چھاپا مار ٹیم تشکیل دی سینئر افسران پر. وہ گجرات آئے, انہوں نے خفیہ کیمروں سے ریکارڈنگ کی, سارے ثبوت جمع کیے, قدم قدم پر لوٹ مار کے کرپشن کے وہ خود سائل بن کر آئے. اور جو پولیس والے تھے ان کا رویہ اتنا بدتر ہوتا ہے سائلین کے ساتھ کہ انہوں نے ان جو سرپرائز وزٹ پر آئے ہوئے تھے محکمہ داخلہ کے افسران, ان سے بھی بدتمیزی کی اور ان کو بھی مزید پولیس منگوانا پڑی فون کر کے. اب ناظرین ہوا کیا ہے, ڈی جی پاسپورٹ نے فوری طور پر جو ایکشن لیا ہے اس کے نتیجے میں یہ جو سعید عباس ہے ان کو فوری معطل کر دیا گیا. 17ویں گریڈ کے افسر ہیں, ان کی جگہ تعینات کیا گیا ہے شہزاد اسلم صاحب. یہ منڈی بہاؤدین کے رہنے والے ہیں. سعید عباس سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں. 8 اہلکار ہیں پاسپورٹ دفتر کے جن کو معطل کر کے اب تبدیل کیا گیا ہے, اور پولیس والوں کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے. نجی کمپنی کے گارڈز کو بھی فوری طور پر معطل کر کے تبدیل کر دیا گیا ہے. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے گجرات کے حوالے سے کہ پاسپورٹ دفتر جہاں کروڑوں کی چاندی ہو رہی ہے اہلکاروں کی, آج تک ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. میں سلام پیش ضرور کروں گا حاجی عمران ظفر کو کہ کم از کم انہوں نے تو بیداری کا ثبوت دیا ہے, انہوں نے عوام کی خاطر آواز اٹھائی ہے, اور وفاقی وزیر داخلہ نے اس پر بروقت نوٹس لیا ہے. تو ناظرین یہ تھی داستان گجرات کے پاسپورٹ دفتر کی کرپشن کی. یہاں ایک آخری سوال بھی یہ ہے, کہا یہ جاتا ہے کہ لوگ رشوت کیوں دیتے ہیں. لوگ کیا کریں, لوگ اپنے بچوں کے ساتھ کتنی دفعہ ذلیل ہوں, کتنی دفعہ خار ہوں, رسوا ہوں. یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے جی کہ لوگ نہ دیں. اب سوال یہ ہے کہ ان کا قبلہ کس نے درست کرنا ہے. ناظرین اس سے پہلے بھی ماضی میں انہی شکایات پر ذوالفقار چیمہ جو کہ آر پی او ڈی آئی جی آئی جی رہ چکے ہیں موٹر وے, وہ بھی تعینات ہوئے تھے جب پاسپورٹ کا بحران پیدا ہو گیا تھا. لیمینیشن پیپر کا ایک مافیا ہے پورا. جب وہ ڈی جی لگے پاسپورٹ, انہوں نے خود بھیس بدل کر دورہ کیا تھا گجرات کے اسی دفتر کا, اور تب بھی انہوں نے پورے عملے کو معطل کر دیا تھا. اب پھر دوبارہ یہ تاریخ دہرائی گئی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا دوبارہ یہی کھیل پھر سے شروع ہو جائے گا یا کوئی تبدیلی آئے گی. بہت شکریہ ناظرین, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.